جب کوئی آزمائش شروع ہوتی ہے تو اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک اس سبق کو سیکھا نہ جائے جو اس میں پوشیدہ ہے۔ تکلیف تو واقعی بہت ہوتی ہے جب اذیت کے آگے دل بے بس ہو جاتا ہے اور ذہن الجھ جاتا ہے۔ رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح جب حالات سخت ہو جائیں تو جان لیجئے کہ آسانی آنے والی ہے، اور بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی کا وعدہ بھی ہے۔ مشکل وقت پر صبر کرنا اور بہتر وقت پر شکر کرنا ہی مومن کی پہچان ہے۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، جہاں صبر اور شکر کی آزمائش ہوتی ہے، جہاں کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے۔ واقعات، حادثات، حالات خود پیدا نہیں ہوتے بلکہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ کسی کا زندگی میں آنا اور چلے جانا اتفاق نہیں ہوتا، ہر چیز میں وجہ مصلحت کشیدہ ہوتی ہے۔ تم جب خود اس کی طرف نہیں جاتے تو تمہیں اس کی طرف کھینچ کر بلایا جاتا ہے۔ تم ہمیشہ اللہ سے جواب مانگتے ہو، اس کے اشارے کی تلاش میں رہتے ہو، مگر جب وہ تمہیں جواب دیتا ہے تو تم اس جواب کو تسلیم نہیں کر پاتے، تو اللہ اس چیز کو تم سے دور کر کے تمہارے ظرف کو آزماتا ہے۔ اگر آزمائش بڑی ہے تو تمہارا ظرف بھی بڑا ہوگا، یہ جنگ بڑی ہے تو فتح بھی بڑی ہوگی۔ وہ تمہارے اندر چھپی ہوئی طاقتوں کو باہر نکالنے کے لیے سامان کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ تعاون کرو۔ ہر تکلیف کے آنے اور اس کے واپس پلٹنے کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، اسی لیے نہ تو ہماری جلد بازی سے تکلیف وقت سے پہلے ختم ہوتی ہے اور نہ ہی آسانی وقت سے پہلے آتی ہے۔ اسی لیے صبر سے رب پر توکل کرتے ہوئے ہر وقت کے ہر لمحے میں اس ذات سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کسی آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں تو مایوس مت ہوں، کیونکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ میں کوئی ایسی چیز ٹھیک کرنا چاہتے ہیں جو اس آزمائش میں مبتلا ہو کر ٹھیک ہو سکتی ہے۔ جب خواہشیں ضد بن جائیں تو وہ بس تکلیف دیتی ہیں، پھر اللہ اسی چیز پہ آزماتا ہے جس پہ دل ضد کرتا ہے۔ اللہ اسی پر آزماتا ہے جو چیز انسان کو خود سے زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ آزمائشیں من پسند چیزوں سے شروع ہو کر اللہ کی رضا میں راضی ہو جانے پر ختم ہو جاتی ہیں۔ جب ہم اللہ کے سامنے ہار مان لیتے ہیں، ضد چھوڑ دیتے ہیں، اس کی رضا میں راضی ہو جاتے ہیں، تو اللہ وہی چیزیں بہترین کر کے ہمیں دیتا ہے۔ جب فیصلے عرش سے آتے ہیں تو فرش والوں کی تدبیریں ناکام ہو جاتی ہیں، جب کن فرمایا جاتا ہے تو ہر ناممکن نظر آنے والی دعائیں معجزہ بن جاتی ہیں۔ آزمائش میں اللہ اذیت دینے کے لیے نہیں ڈالتا بلکہ کچھ سکھانے کے لیے ڈالتا ہے۔ جتنی جلدی سیکھ جاؤ گے اتنی جلدی وہ دور ہو جائے گی۔ صرف اللہ ہی ہے جس پر امید رکھو تو اندھیرے میں بھی راستہ نکل آتا ہے۔ اللہ بدل دیتا ہے حالات، کوئی بھی آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی۔ وہ محبت کرتا ہے آپ سے، اور آپ کی ایک ماں آپ سے اتنی محبت کرتی ہے تو وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، اور جانتے ہیں کہ 70 کا مطلب لاتعداد ہوتا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ آپ کی مشکلات کا مقصد آپ کو پہلے سے زیادہ مضبوط انسان بنانا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت واضح بتا دیا ہے کہ زندگی میں کسی نہ کسی چیز سے کبھی نہ کبھی ہم ضرور آزمائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائیں اور ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے چھوڑ دیں گے؟
یاد رکھیں کہ اس نے اپنے انبیاء کو اور ان سب لوگوں کو آزمایا جو اس کے سب سے زیادہ محبوب تھے، اور وہ پریشانیاں جو دیر کے بعد آپ کو یاد بھی نہیں ہوں گی، آپ کو اس نتیجے پر پہنچنے پر مجبور کر دیتی ہیں کہ جہاں آپ سوچتے ہیں کہ اللہ کو آپ کی کوئی پرواہ نہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان مشکلات سے اکیلے گزر رہی ہیں اور اللہ نہیں دیکھ رہا یہ سب، تو اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے پورا دیا جائے گا۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، درد کم ہو جاتے ہیں، سکون دیا جاتا ہے، رنجشیں مٹ جاتی ہیں، مگر ایک خاص وقت پہ، ہاں جب وہ اللہ چاہے۔ تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم پر ظلم کیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ تو رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، وہ تمہاری تڑپ کو جانتا ہے، تمہیں سمجھتا ہے، بس وہ تمہیں آزماتا ہے تاکہ تم دنیا کی زندگی میں سرخرو ہو کر آخرت میں بلند ترین مقام مل سکے۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت سمجھ آ جائے، وہ زندگی میں کسی بھی واقعے کے رونما ہونے پر شکوہ نہیں کرتا، صرف تسلیم کرتا ہے، مصیبت کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرتا ہے۔ بہترین صبر تو وہی ہے جس میں کسی سے شکایت نہیں کی جاتی، بس اپنے رب سے بات کی جاتی ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، آپ کی آنسوؤں سے بھیگی ہوئی کوئی بھی رات اور تکلیف میں گزرا ہوا کوئی بھی دن کبھی رائگاں نہیں جاتا، کیونکہ زندگی کا ہر آسان اور تکلیف دہ لمحہ اللہ پاک کے کسی عظیم منصوبے کا حصہ ہوتا ہے، جو کبھی تو جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے اور کبھی انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اگر اللہ کہتا ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو یقین رکھنا اس کی کہی ہوئی ہر بات میں حکمت ہوتی ہے، لیکن تم نہیں سمجھتے، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ جب اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ وہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے، تو پھر کیوں ڈرتے ہو دنیا کی تدبیروں سے؟ وہ رب تو مالک دو جہان ہے۔ جو لوگ آپ کے خلاف تدبیریں کرتے ہیں، وہ ان کا بھی رب ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ قادر ہے ایک سیکنڈ میں کہانی کو بدل دینے میں، مگر وہ ابھی نہیں بدل رہا سب کچھ، کیونکہ وہ چیک کر رہا ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت اور اللہ پر ایمان زیادہ ہے یا پھر لوگوں کا زیادہ ڈر ہے۔ جب تم صبر کرو گے تو راستے وہ خود بنائے گا۔ اس نے کہا ہے نا کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو جب رب ساتھ ہے تو اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ سنو، اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ راستے آسان ہوں گے۔ ہاں، مشکلیں آئیں گی، حالات دشوار لگیں گے، راستے کھٹن بھی ہو سکتے ہیں، مگر تم ثابت قدم رہنا، ہار نہیں ماننی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور اپنے رب پر توکل رکھو اور تمہارا رب ہی کارساز کافی ہے۔ اللہ پر توکل کریں اور اس حد تک کریں کہ اگر کچھ ناممکن لگ رہا ہو اور ہر چیز اس کام کے خلاف ہو جائے، لیکن اللہ اس کو کرنے کا ارادہ کر لے، تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ بے شک اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے اور اس کی شان بہت بلند ہے۔ وہ جب نوازنے پر آتا ہے تو مانگنے والے کی اوقات نہیں، اپنی وسعت کے مطابق نوازتا ہے۔ اللہ کی آزمائش میں جب انسان اپنے رب کے قریب ہوتا ہے تو اس کو راحت مل جاتی ہے۔ جو اپنی کھوج میں لگ جائیں تو پھر وہ دوسروں کو کھوجا نہیں کرتے۔ اللہ سے عشق انسان کو اپنی کھوج میں لگا دیتا ہے۔ کہیں لگے کہ ڈگمگا گئے ہو تو ہمت مانگ لینا، بولا نہ جائے تو رو لینا، لب نہ ہلے تو دل کلام کر لے گا، اسے کیسی وضاحتیں، اسے منا لینا، وہ دنیا جیسا نہیں ہے۔
وہ 7 آسمانوں پر بیٹھا ہے نا، وہ دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے، بے شک تم سے بہتر جانتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا چھپا ہے۔ جب تم التجا کرتے ہوئے آسمان کی جانب سر اٹھاتے ہو تو وہ تمہیں تسلی دیتا ہے کہ میں تمہاری بے قراری سے واقف ہوں، بس صبر رکھو، تمہیں وہ ملے گا جس میں تمہاری خوشی ہے۔ وہ جس کا نام الخبیر ہے، یعنی خبر رکھنے والا، پھر وہ کیسے تمہاری سسکیوں سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ ہے، کسی بھی وقت موت سے بچ سکتا ہے۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جن کو رب پر یقین نہیں ہوتا، مایوس وہ ہوتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، جو ڈر جاتے ہیں دنیا سے۔ تو تم ایسے لوگوں میں شامل نہ ہونا۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا کہ تمہاری مصیبتوں سے تمہارا رب بہت بڑا ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو پسند ہو کہ مشکلات و مصائب کے وقت اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ خوشحالی میں کثرت سے دعائیں کرے۔ جب بھی خود کو بے بسی کی انتہا پر محسوس کرو تو یاد رکھنا کہ اللہ بہت قریب ہے۔ جب ایک آزمائش کے ساتھ دوسری آزمائش آئے گی، کوئی چیز ملتے ملتے کھو جائے گی، کوئی کام بنتے بنتے بگڑ جائے، کبھی کسی تکلیف نے بہت شدت اختیار کر لی ہو، کسی اپنے نے بہت مایوس کیا ہو، یاد دہانی ذہن نشی کر لیں کہ یہ دنیا ہے نا، جنت تھوڑی نا۔ جنت میں یہ سب کہاں ہوگا، وہاں تو بس سکون، خوشیاں اور من مرضیاں ہوں گی۔ وہاں کوئی بے بسی، کوئی تکلیف، کوئی گھٹن، کوئی آزمائش، کوئی کڑوی بات، کوئی مایوسی، کوئی صبر نہ ہوگا۔ تو یاد رکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے ایسا بنا دیتے ہیں کہ وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، دوسروں کے گناہوں کے متعلق باتیں نہیں کرتا، اپنے مال میں سخاوت کرتا ہے، جو دوسروں کے پاس ہے اس سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے، لوگوں کی طرف سے دی جانے والی تکالیف برداشت کرتا ہے۔ تمہارے لیے آزمائش کا آنا بے وجہ تھوڑی نہ ہے۔ اپنے محبوب بندوں میں سرفہرست تمہارا نام لکھنا ہوگا۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ اس کی تو دنیا صرف خراب کر رہے ہیں، لیکن آپ اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ اکثر لوگ پریشانیوں سے تنگ آ کر نماز چھوڑ دیتے ہیں، دعا ترک کر دیتے ہیں کہ اللہ سنتا ہی نہیں۔ کچھ لوگ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں۔ تعلق کیسا بھی ہو، قائم رہنا چاہیے۔ کسی سے پوچھا کہ کیا اللہ سے شکوے شکایت جائز ہیں، تو جواب دیا کہ ہاں کر لو، لیکن پھر کسی اور سے نہ کرنا۔ اللہ سے کہہ دیں جو کہنا ہے، جڑ کر رہیں۔ ٹوٹتی تو چیزیں ہیں اور آپ چیز نہیں، مخلوق ہیں، اللہ کی عزیز ترین مخلوق، پر ایسے تعلق توڑ دینا ٹھیک نہیں ہوتا۔ اللہ کی ذات پر یقین رکھیں۔ جان کو ایک تکلیف ملتی تو ہے، سکھ بھی تو ملتے ہیں۔ زندگی کو دعا دیا کریں، خاتمے کی سزا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں پر صبر کرنے اور اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔